بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی یعنی ماں باپ کی روحیں اپنے گھر لوٹتی ہیں؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب عرض کیا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کے آزادانہ حقیقت کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ہم پر مہربانی کرو۔ وہ ان سے اپنے لیے دعا کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا آغاز ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، ہے کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواحیں گھر لوٹتی ہیں اور التجا کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعا میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ ارواح کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اس طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کو روحیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ان کی دنیا میں پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح سے ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے افسردہ ہوں کہ آج میں نے ایک روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہ و بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں باپ کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کی درجات تاکہ بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں
اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے، ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس پر مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے، اتنے افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی ہے۔ عام مشاہدہ ہے ناظرین، جہاں یہ بات ارواح کی ہے کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے وہاں پہ ایصال ثواب کرنا تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو سکے۔ زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں جانا ہے، جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر رہی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئی ہیں، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم جاننا چاہیے، جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنے عبادات کا حکم دیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی بہت بڑا درجہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور والدین کے ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے تاکہ ان کی کمی بیشی پوری ہو سکے اور اللہ رب العزت ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات اور آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرما دے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش فرما دے اور ان کے درجات بلند کر دے، اور آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔